آج ہماری گفتگو کا عنوان تشدد کے بڑھتے واقعات اور ہمارا طرز عمل ہے۔ الحمدللہ کفا والصلاة والسلام علی من اصطفیٰ، اما بعد۔ قابل احترام بھائیوں اور بزرگوں، میرے پیارو، انسان کا 3 زمانوں سے تعلق ہوتا ہے: ماضی، حال اور مستقبل۔ گزرا ہوا زمانہ ماضی کہلاتا ہے۔ عہد ماضی کے واقعات میں بڑی عبرتیں ہوتی ہیں۔ انسان چاہے تو ان واقعات سے پورے طور پر سبق لے سکتا ہے اور اپنے حال اور مستقبل کو روشن بنا سکتا ہے۔ اسی لیے زندہ قومیں اپنے گزشتہ واقعات کو بڑے اہتمام سے محفوظ کرتی ہیں اور ماضی کے واقعات اور ماضی کی شخصیتوں سے سبق لیتی ہیں۔ میرے عزیزو، عہد ماضی کی شخصیت جس قدر اہم ہوتی ہے، انسانی دماغوں پر اس کا اتنا ہی زیادہ اثر ہوتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات جتنے زیادہ اور جتنے مشہور ہیں، دنیا کی کسی بھی بڑی سے بڑی شخصیت کے واقعات اتنے زیادہ اور اتنے مشہور نہیں ہیں۔ یہ واقعہ ہے کہ کائنات عالم میں سب سے زیادہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا، سنا اور لکھا گیا ہے۔ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر آپ کی وفات تک لڑکپن، جوانی اور بڑھاپا، تینوں دور کے تمام چھوٹے بڑے واقعات سورج کی روشنی سے بڑھ کر دنیا والوں کے سامنے روشن ہیں۔ امیر و غریب، حاکم و محکوم، تاجر و ملازم، غرض یہ کہ ہر طرح کے انسانوں کو اپنی اپنی سیرت بنانے کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں بہترین نمونہ ملے۔ انسان بننا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سوانح و سیرت کو سامنے رکھے بغیر ناممکن ہے۔ آپ کا سب سے بڑا مشن یہ تھا کہ خالق اور مخلوق کا ٹوٹا ہوا رشتہ پھر سے جڑ جائے اور اس آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر انسان بن کر رہے، نہ خدا بن بیٹھے اور نہ مخلوق میں سے کسی کو خدا بنائے۔ یہ دونوں باتیں گھنونی ہیں۔ پہلی صورت میں انسان مقام انسانیت سے اوپر چڑھ جائے گا اور دوسری صورت میں اپنے مقام سے، اپنے مرتبے سے نیچے گر جائے گا، اور یہ دونوں صورتوں میں بڑے سے بڑے فتنے پیدا ہوں گے۔ نبوت کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی 2 حصوں میں بٹ جاتی ہے: مکی زندگی اور مدنی زندگی۔ دونوں زندگیوں کا نقشہ ایک دوسرے سے بہت مختلف ہے۔ مکی زندگی مجبوری، بے کسی، مظلومیت کا دور ہے۔ مجبوری و مظلومی کے اس 13 سالہ دور میں کوئی دن ایسا نہ ہوگا جس میں کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجبور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو پریشان نہ کیا ہو، اور وحشت و بربریت اور انسانیت سوز مظالم کی کوئی ایسی چیز نہ ہوگی جسے کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور غریب مسلمانوں پر نہ آزمایا ہو۔ خیال فرمائیے، ذرا اندازہ لگائیے، خانہ کعبہ خدا کا گھر، اس کے صحن میں خدا کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خدا کے سامنے سربسجود ہے۔ کفار مکہ اسی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر اونٹ کی اوج اور دوسری بہت سی غلاظتیں ڈال دیتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کی پشت دب جاتی ہے۔ سجدے سے سر اٹھانا 2 بھر ہو جاتا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو معلوم ہوتا ہے اور وہ آ کر اپنے ابا جان کی پشت سے ان غلاظتوں کو ہٹاتی ہیں۔ تب ابا جان سجدے سے سر اٹھاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طائف کا مشہور واقعہ سنا ہوگا آپ نے، جس کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ پوری زندگی میں طائف سے زیادہ سخت دن مجھ پر کبھی نہیں آئے۔ طائف میں جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا، اس کے ذکر سے انسانیت کانپ اٹھتی ہے، دل و دماغ دہل جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ والوں سے دل برداشتہ ہو کر ان امیدوں کے ساتھ طائف تشریف لائے کہ طائف کے امراء اور رؤساء عرب کے رئیسوں میں ممتاز اور سمجھدار مانے جاتے تھے کہ اگر انہوں نے اسلام قبول کر لیا اس کا بڑا خوشگوار اثر آس پاس کے لوگوں پر پڑے گا، لیکن
ہوا کیا کہ اسلام کا پیغام سن کر پہلے تو طائف کے لوگوں نے، امیروں اور رئیسوں نے مذاق اڑایا، پھر شہروں کے تمام لچے لفنگوں نے دامن اقدس تار تار کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے، پتھراؤ کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بدن مبارک جس میں اطہر لہو لہان ہو گیا، چلنے کی طاقت نہ رہی تو بیٹھ گئے۔ ان ظالموں نے اس پر بھی رحم نہ کھایا، اس پر بھی نہ بخشا۔ بدماشوں نے آ کر دونوں مونڈھے پکڑے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا دیا۔ جب آپ چلنے لگے پیچھے سے پھر انہوں نے پتھراؤ شروع کر دیا۔ یہ سنگ دلی کی انتہا ہو گئی، جس میں اطہر زخموں سے چور چور ہو گیا، دونوں جوتے خون سے بھر گئے، مگر ان کی شقاوت قلبی میں کچھ فرق نہ آیا، یہاں تک کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک باغ میں پناہ لینی پڑی۔ یہ مجبوری و مظلومی کا دور ہے جس میں نمازیں چھپ چھپ کر پڑھی جاتی تھی۔ یہی وہ زمانہ ہے جس میں صبح ہوتی تھی تو یہ یقین نہیں ہوتا کہ شام تک زندہ سلامت رہ سکیں گے یا نہیں رہ سکیں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی میں دو بڑی قیمتی باتیں موجود ہیں۔ میرا مقصد اس وقت انہی دو باتوں کی طرف توجہ دلانا ہے۔ پہلی بات یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مظالم برداشت کیے، ایسے مظالم جو اس سے پہلے شاید کسی نے سنے بھی نہ ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے جلا وطن کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سال ایک گھاٹی کے اندر زندگی گزاری۔ اس گھاٹی میں زندگی گزارنے کے ضروری سامان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محروم رکھنے کی پوری کوشش کی گئی، مگر سختیاں پائے استقامت کو نہ ہلا سکے۔ بڑی لالچی دی گئی، بڑے لالچ دیے گئے، لیکن خدا کا کلمہ بلند کرنے والا یہ کس طرح گوارا کرتا کہ اس طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھے۔ دھمکیاں دی گئی، قتل کے ارادے کیے گئے، مگر عظمت و عظمت کی راہ کا مسافر ان خطرات سے کہاں گھبرانے والا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ میں زمین تنگ کر دی گئی، سب کچھ ہوا، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے اپنے دینی مشن کو بند کرنا تو کیا، کبھی دھیما تک نہ کیا، اس کو ہلکا تک نہیں کیا، اس کی رفتار میں سستی نہیں کی، اس کی رفتار کو ہلکا نہیں کیا۔ اس سے ہمیں سبق ملا کہ جب بھی جہاں کہیں بھی ایمان اور اسلام کی بنا پر ہم پر تشدد و شدائد کے پہاڑ توڑے جائیں، باطل کے قہر و غضب کے بادل سے ہم پر آگ اور خون کی بارش برسنے لگے، اس وقت گھبرانا نہیں چاہیے۔ اس حالت میں دیکھیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کو سامنے رکھیے اور ان سے سبق لیجیے جو اس قسم کے واقعات سے بھری پڑی ہیں۔ اپنے ایمان و اسلام پر اور مضبوطی کے ساتھ جم جانا چاہیے اور اس پر یقین رکھنا چاہیے کہ غم کے سیاہ بادل ہمیشہ نہیں رہتے۔ قہر و غضب کی یہ بدلی بھی جس سے اللہ کے بندوں پر آگ اور خون کی بارش ہو رہی ہے، آج نہیں تو کل ضرور چھٹ جائے گی۔ میرے عزیزو، ایمان و اسلام کی سنہری کرنیں سورج کی کرن کے مانند فضائے عالم پر چھائے گی انشاءاللہ تعالی۔ بڑے شرم کی بات ہوگی کہ نام لیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ کے نام کی مٹھائی کھائیں، لیکن جب ظلم کا مقابلہ ہو تو ظلم و ستم سے گھبرا کر اسلام ہی کو خیر آباد کہنے کا ارادہ کرنے لگے۔ مکی زندگی کی دوسری بات یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے بے پناہ تکلیفیں جھیلی، لیکن حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے غلامان رضی اللہ عنہم اجمعین حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو کبھی ان مصائب پر آنسو بہائے اور نہ ان مظالم کی کوئی شکایت سرداران مکہ کی بارگاہ میں پیش کی، نہ کبھی ان مظالم کا بدلہ لینا چاہا۔ اگر بدلہ لینا چاہتے تو فتح مکہ کے روز جس وقت قریش مکہ مجرمانہ انداز میں زنجیروں میں جکڑے ہوئے صحن حرم میں کھڑے ہوئے تھے، ایک ایک کو موت کی نیند سلا دیا جاتا، لیکن نہ یہ کہ صرف ایسا نہیں کیا گیا بلکہ شہنشاہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مجرمین کو لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم الطلقاء کہا کہ تم پر کوئی داروگیر نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو کا مزدہ جہاں فضا سنا کر ان کو رہا کر دیا۔
مکی زندگی سے ہمیں دوسرا سبق یہ ملا کہ جب کبھی باطل کے ہاتھوں میں ہم پر مصائب نازل ہوں تو ان مصائب پر آنسو نہ بہائیں، نہ ہی شکوہ شکایت لے کر خداوندان اقتدار کے دربار میں جی حضور اور قدم بوسی کرتے پھریں، بلکہ پورے الحاح و زاری کے ساتھ اپنے دکھ درد کو اپنے خدا کے حضور، اپنے رب کے حضور رکھ دیں۔ ہمارا خداوند عالم فیصلہ کرے گا، اس کے یہاں اندھیر نہیں ہے، دیر بھی نہیں ہے۔ اس دنیا میں کہاں کب کیا اور کون کس کے ساتھ کیا سلوک کر رہا ہے وہ سب دیکھ رہا ہے، وہ ظالموں کو بڑا مزہ چکھانے والا ہے۔ میرے عزیزو، ملک کے موجودہ حالات کے تناظر میں ہم سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روشنی حاصل کریں، مایوسی اور تنگ دلی سے بچتے ہوئے اللہ رب العزت پر مضبوط یقین کے ساتھ آگے بڑھیں، اسی میں ہماری کامیابی اور سرخروئی ہے۔ قرآن پاک کا اعلان ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، فرمایا کہ تم کم ہمت نہ ہو، غم نہ کرو، تم ہی غالب رہو گے اگرچہ تم سچے مسلمان ہو۔ اسی طرح بھی فرمایا کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، فرمایا اللہ تعالیٰ لکھ چکا ہے کہ میں اور میرے پیغمبر ضرور غالب آئیں گے۔ اور دوسری جگہ یہ بھی ارشاد فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم وليمکنن لهم دینہم الذی ارتضى لهم وليبدلنہم من بعد خوفہم امنا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا ومن کفر بعد ذلك فاولئک هم الفاسقون، فرمایا کہ تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور بھلے کام کرتے رہے ان سے اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ ان کو زمین میں اسی طرح حکمرانی عطا کرے گا، اسی طرح حکمران بنائے گا جس طرح ان سے پہلے کے لوگوں کو اس نے حکمران بنایا تھا، اور ان کے لیے ان کا وہ دین جس کو اللہ نے ان کے لیے پسند فرما لیا ہے ان پر ضرور جمع دے گا، اور ان کو ان کے ڈر کے بدلے میں امن عطا کرے گا۔ شرط یہ ہے کہ میری بندگی کرتے رہو اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو گے، اور جو شخص اس وعدے کو پورا ہو جانے کے بعد ناشکری کرے گا تو ایسے ہی لوگ گنہگار ہیں۔ دعا فرمائیں اللہ تعالی ہم سب کو سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔